مسلمانوں پہ آنے والا وہ وقت جب مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائیں گے، اور قرب قیامت کا وہ زمانہ جس میں مسلمانوں کو چن چن کر مارا جائے گا اور مسلمانوں کے بڑے بڑے ممالک کفار کے قبضے میں آ جائیں گے۔ وہ وقت ہوگا جب پوری دنیا میں کافروں کی حکومت ہوگی اور کفر کا غلبہ آ جائے گا، اور پوری دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس دور میں مسلمانوں کو ایمان بچانا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ اس دور میں مسلمانوں کا ایمان ڈلتے ہوئے سائے کی طرح ہوگا، یعنی کون کب اور کس وقت مسلمان سے کافر ہو جائے کسی کو کچھ خبر نہ ہوگی اور کسی کو کچھ معلوم نہ ہوگا۔ اس دور کا ذکر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب یہ دور جو ہے بہت زیادہ قریب آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کی ابتدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس ظلم کی شروعات جو ہے فلسطین سے شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ ظلم و ستم ختم ہونے والا نہیں، بلکہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہونے والا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں فرمایا ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک ایک ایسا زمانہ آئے گا جب کفار مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں کفار کا غلبہ ہوگا، اور پوری دنیا میں اور ہر طرف کفر ہی ہوگا، اور اس وقت مسلمانوں کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اسلام جو ہے نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ دوستو، یہ وہ وقت ہوگا جب اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، اور اسلام کو بالکل ہی اس دنیا سے ختم کیا جا رہا ہوگا، اور مسلمانوں کو ہر طرف سے مارا جا رہا ہوگا، اور دنیا میں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ تو اس دوران جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے ایک نیک بندے کو اس دنیا میں بھیجیں گے، جن کا انتظار جو ہے اس وقت پوری دنیا کر رہی ہے، اور جن کا نام جو ہے امام مہدی ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا اور کیسے ہوگا، اور آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے ان کی شکل و صورت جو ہے کیسی ہوگی، اور وہ دکھنے میں کیسے دکھائی دیتے ہوں گے، اور امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایسی کون سی 4 بڑی نشانیاں جو ہیں ثابت ہو جائیں گی، جس سے یہ بات کنفرم ہو جائے گی کہ اب جو ہے امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، اور کون سی بڑی نشانیاں جو ہے ظاہر ہو جائیں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں تمام تفصیلات جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کس طرح جو ہے امام مہدی اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر مسلمانوں کی حکومت کو دوبارہ سے قائم کریں گے، اور دوبارہ سے اس دنیا میں اسلام کو قائم کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں تمام تفصیلات قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، تاکہ آپ کو تمام بات جو ہے واضح طور پر سمجھ آ سکے۔ قرآن و احادیث کے مطابق امام مہدی کے ظہور سے پہلے زمانے سے برکت بالکل ختم ہو جائے گی، سال جو ہے مہینے کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، اور اس وقت دنیا کو لوگ حاصل کرنے کے لیے اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ کسی کے پاس کسی کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوگا، اور ان کے دن رات کیسے گزر رہے ہوں گے کسی کو کچھ معلوم نہ ہوگا۔ اس خوفناک دور کے اندر لوگوں کا ایمان پر بدلے گا، اور اسلام سمٹ کر صرف مکہ اور مدینہ تک رہ جائے گا۔ پورے روئے زمین پر کفر کا غلبہ ہوگا، اور صرف مکہ اور مدینہ میں اسلام ہوگا، اور اس وقت زمین پہ رہنے والے تمام اولیاء اور نیک لوگ تمام مکہ کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ اس وقت صرف اسلام جو ہے مکہ اور مدینہ میں ہوگا۔ اس وقت لوگوں کی عمروں سے برکت ختم کر دی جائے گی، یعنی لوگوں کی عمر جو ہے کم کر دی جائے گی، اور ان کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی، اور لوگ جلدی مرنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ ایسا وقت ہوگا جب لوگ جو ہے ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں گے، اور تمام روئے زمین اس وقت کفرستان بن جائے گی۔ حضرت امام مہدی کا نام جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جیسا ہوگا، یعنی محمد یا احمد ہوگا، اور حضرت امام مہدی کے والد کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے جیسا ہوگا۔ حضرت امام مہدی حسنی اور حسینی سید ہوں گے، اور حضرت امام کا حلیہ جو ہے سنت کے مطابق ہوگا، اور بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہوتا تھا، اور حضرت امام مہدی اسی حلیے اور اسی لباس میں تشریف لائیں گے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، یعنی حضرت امام مہدی کے سر پر سنت کے مطابق امامہ ہوگا، اور سنت کے مطابق آپ کی داڑھی مبارک ہوگی۔
آپ کا لباس، آپ کا طرز عمل اور زندگی کے باقی طرز عمل بھی بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طرز عمل کے جیسے ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ آج کی اس دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اس دنیا میں بہت ہی بڑا فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ دین اسلام پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایسی 4 بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جس کے بعد یہ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اب حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ تو یہ کون سی نشانیاں ہوں گی آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے دریائے فرات جو ہے وہ اندر سے پھٹ جائے گا اور اس کے اندر سے سونا اور چاندی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس کی پہلی تاریخ میں چاند گرہن ہوگا اور اسی دن کے وقت سورج گرہن ہوگا، اور ایسا سورج گرہن اور چاند گرہن پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ اور امام مہدی کے ظہور سے پہلے مشرق سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو کہ 3 یا 7 راتوں تک رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے بہت ہی بڑے بڑے زلزلے جو ہے زمین پر آئیں گے، اور امام مہدی کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے ممالک جو ہے کفار کے قبضے میں آ جائیں گے، جس میں ترکی، اردن، مصر، یہاں تک کہ سعودیہ عرب میں بھی کفار کا قبضہ ہو جائے گا۔ یعنی تمام بڑے اسلامی ممالک اس وقت کفار کے قبضے میں آ جائیں گے اور ہر طرف جو ہے کفر کا دور نظر آئے گا، اور پوری دنیا میں صرف مکہ اور مدینہ ایسے ممالک ہوں گے جہاں پہ اسلام ہوگا اور وہیں پہ مسلمان ہوں گے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا سے مسلمان اور اسلام کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس وقت تمام مسلمان جو ہے اپنے ممالک کو چھوڑ کر مکہ اور مدینہ کی طرف آ جائیں گے اور دنیا کے فتنوں سے تنگ آ کر مکہ اور مدینہ کی طرف جو ہے رخ کرنا شروع کر دیں گے۔ دوستو، جب یہ وقت آئے گا تو حضرت امام مہدی کا ظہور جو ہے مکہ میں ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ کے نیک بندے جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور اس وقت امام مہدی بھی وہاں پہ موجود ہوں گے۔ اس وقت امام مہدی کی عمر 40 سال ہوگی اور اس وقت تمام لوگ جو ہے امام مہدی علیہ السلام کو پہچان لیں گے، اور تمام لوگ جو ہے امام مہدی سے بیعت کرنے کے لیے کہیں گے، لیکن امام مہدی جو ہے بیعت لینے سے انکار کر دیں گے، اور پھر کچھ دیر بعد جو ہے تمام مسلمان امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور امام مہدی جو ہے تمام مسلمانوں کے لشکر کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور اس وقت امام مہدی ان تمام بڑے اسلامی ممالک کو فتح کر لیں گے جن ممالک پہ کفار نے قبضہ کر لیا تھا، اور حضرت امام مہدی اس روح زمین سے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے، اور اس روح زمین کو اس طرح امن اور ایمان سے بھر دیں گے جس طرح اس زمین کو ظلم و ستم سے لوگوں نے بھر دیا تھا۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ریاست قائم ہو جائے گی، اور اس وقت پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی تمام مسلمانوں کے ساتھ تمام بڑے ممالک کو فتح کرتے ہوئے دمشق میں پہنچ جائیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا آغاز مجھ سے کیا، لیکن اس کا خاتمہ امام مہدی پر کریں۔ حضرت امام مہدی کے دور میں اس قدر عدل و انصاف ہوگا کہ زندہ رہنے والے لوگ اپنے مرے ہوئے ان کے زندہ ہونے کی تمنا کریں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام تمام ممالک کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس میں اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا اور فجر کی اقامت کا وقت ہوگا کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور ہوگا، اور فجر کی اذان کے لیے اقامت کی جا رہی ہوگی تو اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی آپ کو اس وقت دیکھ کر اپنی جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کرنے کی دعوت دیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے انکار کر دیں گے کہ آپ ہی امامت کریں، کیونکہ آپ کے لیے ہی اقامت کرائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی امامت کے پیچھے اپنی فجر کی نماز ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد
دجال کا اس دنیا میں ظہور ہوگا اور دجال اس دنیا کے اندر 40 دن تک رہے گا اور مسلمانوں کو اپنی شعبدہ بازیاں دکھا کر دین اسلام سے گمراہ کر دے گا۔ حضرت امام مہدی اس دنیا میں اس طرح بادشاہت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دنیا میں بادشاہت کی تھی۔ حضرت امام مہدی اس دنیا میں 40 سال تک حکومت کریں گے اور اس تمام عرصے کے دوران زمین اپنے اندر چھپے ہوئے تمام خزانوں کو نکال دے گی۔ اس دور میں جب وہاں کے کچھ لوگ حضرت امام مہدی سے ان کے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے اور پوچھیں گے تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام پرندوں کو اشارہ کریں گے اور پرندے ان کے سر پر آ کر بیٹھ جائیں گے، اور اس وقت جب حضرت امام مہدی خشک لکڑی کو زمین کے اندر گاڑیں گے تو وہ لکڑی ہرے بھرے درخت میں تبدیل ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی کے دور میں اس قدر عدل و انصاف ہوگا کہ اس وقت اس دنیا میں بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ چریں گے۔ حضرت امام مہدی اپنی زندگی کے اندر تمام تر معمولات اور تمام جنگیں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے، اور پھر آخرکار حضرت امام مہدی اس دنیا میں 40 سال حکومت کرنے کے بعد اپنی مدت پوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ تشریف لے جائیں گے، اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرب قیامت کے نزدیک ہونے والے فتنوں سے ہمیں بچائے اور ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان پر کرے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔